بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو نام ہے محمد لقمان صالح، یہ پوچھتے ہیں کیا وقف کی جگہ کو جو کہ کسی کے قبضے میں ہے کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، وقف کی جگہ کو بیچنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ورنہ وقف ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ وقف کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کے اللہ کی ملکیت میں دینا اور اس چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھانا۔ تو اس طرح اگر وہ بیچ دی جائے گی تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد خرد برد ہو جائے گی، فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے اس کو بیچنا درست نہیں ہے۔ اور اس سے نفع کی شکلیں یہ ہیں کہ جو بھی واقف نے شرائط لکھی ہیں ان شرائط کے اعتبار سے اس سے نفع اٹھایا جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، ایسی کمپنی میں کام کرنا جہاں بینک یا انشورنس کمپنی کا کال سینٹر چلتا ہوا نوکری کی آمدنی جائز ہوگی؟ کیونکہ آج کل نوکری مسئلہ بہت سنگین ہے، تو کیا اس صورت میں وہاں ہمیشہ کے لیے نوکری کر سکتے ہیں یا وقتی طور پر کریں اور دوسری تلاش کرتے رہیں؟ یہ ہم سوال سمجھ نہیں پائے کہ ایسی کمپنی میں کام کرنا جہاں بینک یا انشورنس کمپنی کا کال سینٹر چلتا ہو، تو یہ واضح نہیں ہو پایا سوال، اس لیے ہم اس جواب سے معذرت کرتے ہیں۔ اس کو پھر دوبارہ کلیئر طور پر سوال لکھیں اور تھوڑا اور وضاحت کریں، مثال دے کر کے سمجھائیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آج کل لوگ شیئر مارکیٹ میں بہت کاروبار کر رہے ہیں، تو کس طرح کی کمپنی کا شیئر کاروبار جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن جوا ہے، اس میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے آن لائن ٹریڈنگ ہے، IPO وغیرہ۔ اگر ہو سکے تو اس کی ایک مکمل تفصیل ویڈیو بنا کر بہت مہربانی ہوگی ویڈیو بتا دیں۔ اس سلسلے میں بھی ہماری بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جدید مسائل میں، آپ اگر ڈسکرپشن پر وہاں مانگیں کہ ہم کو شیئر کے تعلق سے، تو آپ کو وہ ویڈیوز بھیج دی جائیں گی، آپ ان کو سن لیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون کون سی کمپنیاں ہیں جن میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، اور ایک ایپ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، اور اس میں بریٹن کے مولانا برکت اللہ صاحب ہیں، اور بہت سے علماء نے کچھ ایک ایسی بنائی ہے کہ وہ گویا سرٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کمپنیاں صحیح ہیں اور یہ کمپنیاں صحیح نہیں ہیں، تم ان جگہوں پر اپنی رقم لگا سکتے ہو شیئر میں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی آپ لکھ کر کے بھیج دیں، آپ کو اس کا وہ حوالہ دے دیا جائے گا کہ وہ کون سی ایپ ہے یا وہ کون سی سائٹ ہے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ کون سی کمپنی درست ہے اور کون سی کمپنی درست نہیں ہے۔ عام طور سے جو بات بیان کی جاتی ہے شیئر کے تعلق سے وہ یہ کہ جن شیئرز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناجائز ٹوٹل حرام کام کرتے ہیں، جیسے سود کا ہے یا یہ کہ خنزیر ہے، شراب ہے، یا سودی خاری چلاتے ہیں وہ پیسہ، اس کی پشت پر کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں، تو ایسی جگہوں پر پیسہ نہ لگائیں۔ اور اگر ایسی کمپنی جس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے تو غالب گمان یہ کہ وہ کاروبار ہی کرتے ہوں گے، وہاں آپ لگا سکتے ہیں۔ اور ایسی کمپنی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ وہ کام کرتی ہے، وہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک نام ہے XYZ، یعنی انہوں نے فرضی نام لکھا ہے، کہتے ہیں میرا مسئلہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کا قرض ادا کر دیا جائے لیکن اسے بتائے بغیر، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میرے خاص رشتہ دار ہیں جن کا کچھ روپیہ قرض میں ہے، کیا انہیں بتائے بغیر ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں؟ اور جس کو دینا ہو اس سے کہلوا دیں کہ قرض معاف کر دیا؟ نہیں، اس طرح درست نہیں ہے۔ شرعی مسائل میں بہت زیادہ بائی پاس نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ بہت زیادہ بائی پاس کر جاتے ہیں۔ دیکھیے جو آدمی مجبور ہے اسے زکوٰۃ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ ہوتی ہے اسی لیے کہ جو پریشان ہو۔ اب ایک طرف ناک بھی اونچی ہے کہ بس اب ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، دوسری طرف مقروض بھی، یہ بلا وجہ کا تکلف ہے، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ جب آدمی مستحق ہے، غریب ہے، تو زکوٰۃ تو ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اس میں زکوٰۃ میں لے لینا چاہیے، اس میں زیادہ ناک اونچی نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ۔ اس میں بہتر شکل یہ کہ جو بھی مقروض ہو اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیجئے کہ بھائی یہ آپ ان کو فلانے کو زکوٰۃ دے دیں۔ ہاں، اس وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ بتانا ضروری نہیں، آپ بغیر بتائے ان کو دے دیں کہ یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے، یا بس یوں ہی رکھ لو اور اس کا کوئی ہم مطالبہ نہیں کریں گے، اور کچھ بھی کہہ دیجیے، آپ قرض حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پھر واپس لینا درست نہیں ہوگا۔ ان کو پیسے پکڑا دیں زکوٰۃ کی رقم اور ان سے کہہ دیں کہ بھائی فلانے صاحب کو آپ قرض ادا کر دیں۔ لیکن آپ نے اگر بائی پاس کیا کہ بالا بالا آپ نے ادا کر دیا اور یہ کہا کہ معاف کر دو، تو یہ سب پیچیدہ شکلیں ہیں، بہت امکان ایسا ہے کہ غلطی ہو جائے اور زکوٰۃ ادا نہ ہو سکے۔ تو اس لیے جو مقروض ہو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں کہ اپنے قرض خواہ کو وہ دے دیں۔
یا اگر آپ کو قرض خواہ جو قرض دے یعنی جو قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کو اگر دینا ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا قرضہ ہے، کہو تو میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں، وہ اجازت دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے تم ادا کر دو، تو اس طرح وہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح بائی پاس کرنا اور اس طرح پھر معافی، یہ شکل احتیاط کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ بعض شکلوں میں ادا نہ ہو سکے۔ امت اللہ یہ کہتی ہیں کہ ایک مسجد جو شہر سے دور ہے اور مصلی زیادہ تر ایک دو شخص کے علاوہ دوسرے آنے جانے والے ہوں، اور ایک حافظ قرآن کو مؤذن اور امام مقرر کیا گیا اور مہینے کی تنخواہ مقرر ہے اور اطراف میں کوئی نہ رہتا ہو، صرف مالک مسجد کا تمام خرچہ اٹھاتے ہوں، یعنی مسجد کا جو ذمہ دار وہی بیچارہ سارا خرچہ اٹھاتا ہے، ایسی صورت میں امام صاحب کی تنخواہ زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ امام صاحب زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کیونکہ تنخواہ اور مسجد کا خرچہ ایک شخص سے مشکل ہوگا اور کوئی تعاون بھی نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کئی سال سے اس طرح زکوٰۃ سے تنخواہ ادا کی جا رہی ہے، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر جس نے مسجد بنوائی ہے وہ سارا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا، تو اس کی شکل تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں، سخت مجبوری کے حالات میں ایک طرف مسجد کو باقی بھی رکھنا ہے، ورنہ مسجدی علاقے میں نہیں رہے گی اور جو یہ چیز ہے نسبت بھی ختم ہو جائے گی، تو یا تو وہ زکوٰۃ کی تملیغ، اور یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے کسی عالم سے سمجھ لیجئے، وہ کرا کر کے ان امام صاحب کو دے دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ امام صاحب کی کوئی بھی تنخواہ چھوٹی موٹی متعین کر دیں، مثال کے طور پر 5000 ہونا چاہیے، تو امام صاحب کی تنخواہ متعین کر دیں کہ آپ کی تنخواہ 500 روپے ہے، آپ کو اس میں کام کرنا ہے، اور 4500 روپے زکوٰۃ کی مد سے ان کو زکوٰۃ ہی دے دی جائے، اس میں تنخواہ کا نام نہ ہو، تو شکل صحیح ہو جائے گی۔ اب آدمی کی مرضی ہے، آدمی 10,000 میں بھی کام کر سکتا ہے، 1000 میں بھی کر سکتا ہے، وہ آدمی کی مرضی ہے، تو گویا امام صاحب 500 روپے مہینے پہ کام کر رہے ہیں، وہ 500 بھی ہو سکتا ہے، 1000 بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ پریشان ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ سمجھ کر کے اور بتا کر کے بھی دے سکتے ہیں، یا نہ بتایا تو زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم تنخواہ کے عنوان سے نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں کہ وہ امام صاحب یہ سمجھے کہ یہ میری تنخواہ اور آپ سمجھے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور جتنے دن یہ اس طرح زکوٰۃ تنخواہ دی گئی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جتنے بھی دن اس طرح تنخواہ دی گئی ہے زکوٰۃ کی رقم سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کی شکل یا تو تملیغ کے ذریعے سے کرائی جائے، اور یا یہ کہ امام صاحب کی تنخواہ اتنی دے دی جائے جتنا وہ مسجد کا جو بنانے والا ہے، جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے، جس کو مالک لکھا، مالک تو اللہ ہوتا ہے، اس مسجد والا جو ذمہ دار ہے وہ جتنا دے سکتا ہے، 100 روپے، 200، 1000، 500، اتنی تنخواہ متعین کر دے، اور یہ آپس میں امام اور ان کے درمیان معاہدہ ہو جائے کہ اس مسجد میں جو آپ کریں گے اس کی اتنی تنخواہ ہم دیں گے، وہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم اتنی تنخواہ پر راضی ہیں۔ اب چونکہ وہ مجبور ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو اب یہ زکوٰۃ الگ سے اس کو دے دیں، زکوٰۃ سمجھتے ہوئے وہ زکوٰۃ کو قبول کر لیں، تو یہ دونوں معاملے الگ الگ ہو جائیں گے۔ بابا لاڈلے، ان کا کہنا ہے انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کون کرے بہو یا بیٹا پر کامنٹ کیا۔ ماں باپ نے سب کچھ لڑکیوں کو دیا، بڑا پڑھایا لکھایا، جہیز دیا، بیٹیاں ماں باپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں، تو لڑکے کا فرض کیسے بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، جبکہ لڑکوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا؟ جب بعض ذمہ داری کیا ہے تو لڑکے پر فرض کیسے؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا حدیث قرآن سے کیا ریفرنس ہے؟ یہ مفتی اقبال صاحب کی ہے تو وہی بہتر جواب دیں گے، اگلے ہفتے آپ کا یہ اس میں ذکر کر دیا جائے گا، مفتی صاحب اس کو تفصیل سے جواب دے دیں گے۔ باقی ہم نے مفتی صاحب کی وہ ویڈیو نہیں سنی، ممکن ہے اس میں کچھ اصول بتائے گئے ہوں، باقی خدمت کا تعلق جو ہے وہ لڑکے سے بھی اور لڑکی سے بھی ہے، ایسا نہیں کہ لڑکی پر کوئی ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لڑکے پر بھی ہوتی، لڑکی پر بھی ہوتا ہے، لڑکے پر بھی خدمت ہے اور لڑکی پر بھی خدمت ہے، فزیکل خدمت، اور جو ترکہ ہوتا ہے وہ تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ زندگی کے مسائل الگ ہیں جو باپ کو ماں باپ کو دینا چاہیے، لیکن جہاں تک خدمت کی تعلق ہے تو یہ غلط فہمی کہ خالی لڑکے کے ذمے، بلکہ لڑکی لڑکے اور دونوں کے ذمے، اور رہا بہو تو بہو کی ذمے خدمت نہیں ہوتی، اصل بہو کر دے وہ اس کا احسان ہے، لیکن خدمت جو ہے بہو کے ذمے نہیں ہے، وہ لڑکے کے ذمے ہے۔ آخری ایک اور ہے مدرسہ زینب للبنات، انہوں نے پوچھا مفتی صاحب السلام علیکم، یہ عزیف اور زبیر کے کیا معنی ہے؟ خیر یہ
یہ ہم لوگ زیادہ معنی نہیں بتاتے اصل میں، مسئلے مسائل پوچھا کریے، معنی کے لیے ڈکشنری کا سہارا لیجیے. اس میں عزیف، عزیب، زویب، زویب ان کے کسی کے معنی ہم کو نہیں پتہ. تو یہ سوالات تھے. اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.